السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے تم قنوت کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ قنوت کسے کہتے ہیں؟ قنوت کا ایک تو معنی ہوتا ہے کہ لمبا قیام، دوسرا معنی قنوت کا ہوتا ہے اطاعت، تابع فرمان ہو جانا، جھک جانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے قنوت کا عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر قنوت کے عاجزی انکساری والے، اطاعت اور تابع فرمان ہونے والے معنی پائے جاتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قنوت کی حالت میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے وقت عاجزی بھی ہو اور انسان کے اندر تابع فرمان یعنی کہ اطاعت ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عاجزی بہت دکھاتا ہے لیکن اس میں اطاعت نہیں ہوتی، یعنی مرضی اس کی اپنی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں بڑی عاجزی آپ کو دکھائیں گے، بڑا وہ اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھا ہوا دکھائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی ان میں۔ اطاعت ان میں اپنے ایمان کی ہوتی ہے یا اپنی فقہ کی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کے دلوں میں کچھ نرمی بھی نہیں ہوتی۔ قنوت کا یہ ناقص مطلب انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یا اسی طرح قنوت کا معنی لمبا قیام، اللہ رب العالمین کے سامنے لمبا قیام کرنا، کیونکہ قیام کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے، اور جو ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف محسوس کرتے ہو تو تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز اللہ کے ہاں کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں بھی نماز کی رخصت نہیں دی۔ انسان کے اوپر جتنے حالات آتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ جو حالت ہوتی ہے وہ خوف کی حالت ہوتی ہے۔ بیماری اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، بیماری بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن خوف جو ہوتا ہے یہ بیماری سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ اس کو سکون ملتا ہے، بے چین، پریشان، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ بیچارہ جیتے جی مرتا رہتا ہے۔ خوف کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک کیفیت کا ذکر کیا، خوف۔ جب تم خوف میں ہو تو تم نے نماز نہیں چھوڑنی، تم چلتے پھرتے پڑھ لو رجالا، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داود کی روایت ہے، ایک صحابی وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا، وہ آپ کے خلاف قافلے روانہ کیا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ وہ کہتے کہ نماز کا وقت کم تھا عصر کا، تو اگر میں رک کے نماز پڑھنے لگ جاتا تو شاید لیٹ ہو جاتا، اور اگر میں پہلے قتل کر کے اس کو کہتا کہ میں اس کو مار کے نماز پڑھوں گا تو بھی نماز لیٹ ہو جاتی۔ تو انہوں نے چلتے چلتے نماز پڑھی۔ انسان جب کبھی جنگ کی کیفیت میں ہو تو چلتے پھرتے بھی نماز پڑھے گا، اور بعض دفعہ آپ جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھیں گے، جب اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی، اتنی جنگ ہے کہ فائرنگ، گولیاں اور جان کی بنی ہوئی ہے، بس آپ سب کچھ کرتے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے، نیچے بھی نہیں دیکھیں گے لیکن اپنی زبان سے اللہ اکبر، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک، یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے، چیزیں پکڑتے جائیں گے، جو کرنا ہے سب کچھ کرتے جائیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ اندازہ کریں
کہ زندگی اور موت کی جنگ ہے انسان کی، نہ جانے کس ٹائم کوئی گولی آئے اور اس کو لگ جائے۔ حالانکہ انسان جب ایک وقت کے اندر 2 کام کرتا ہے تو یقیناً اس کی توجہ بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ بھئی اگر میں نماز پر توجہ لے گیا تو ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ میری ادھر چلی جائے اور مجھے گولی لگ جائے میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رخصت دی تھی۔ ہاں جمع بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو کہ جمع کی بھی کیفیت یہاں پر نہیں بن رہی تو پھر جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور رکبانہ یا سواری کی حالت پہ عام طور پر فرض نماز جو ہے یہ سواری پر نہیں ہو سکتی، لیکن جب خوف ہو تو پھر سواری پر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ راستے پہ اتر نہیں سکتے، تو ایسی صورت کے اندر سفر بھی اتنا لمبا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری گاڑی دن گزر جائے گا لیکن میری گاڑی نہیں رکے گی، اگر کبھی ایسی کیفیت آ جائے تو پھر گاڑی میں بھی نماز پڑھی جائے گی، خوف کی کیفیت ہے۔ اسی طرح جنگ کے میدان کے اندر آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ گاڑی پر سوار ہیں، کسی چیز پر وقت ہو گیا آپ اس کے اوپر چلتے چلتے نماز پڑھ لیں، تو تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر تم خوف میں ہو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سوار ہو کے پڑھ لو، جس طرح تمہیں فرصت ملے تم اس طریقے سے پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، ہاں جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ یعنی جنگ کی حالت میں اور خوف کی حالت میں تم اللہ کا صحیح ذکر نہیں کر پاؤ گے، نہ تم سے قیام صحیح ہوگا، نہ رکوع سجدہ صحیح ہوگا، نہ قبلے کی طرف توجہ ہوگی، نہ اذکار پوری طرح ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، یہ جنگ کی حالت ہے، تم ابھی ایسے کر لو جیسے ہوتا ہے۔ ہاں جب تم امن میں آ جاؤ نا پھر نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ نے تم کو سکھائی، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے۔ پھر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھنی بلکہ زمین پر خشوع و خضوع کے ساتھ پورے آداب اور اس کے فرائض اور سنن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تم نماز کو ادا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اپنی مرضی کی نہ نماز ہو سکتی ہے نہ اپنی مرضی کا ذکر ہو سکتا ہے، اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی بات، کسی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ اچھا بھی تم نماز ایسے کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ میرا ابو پڑھتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے پر پوری طرح تحقیق نہیں ہے اس لیے ہم یہ عمل نہیں کرتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عمل آپ کر رہے ہو اس پر آپ کی تحقیق ہے؟ اس پر بھی نہیں ہے۔ پھر صرف کیا وجہ یہ کہ وہ ابو کرتے ہیں، وہ امی کرتی ہیں، وہ خاندان کے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہے نا پھر یہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ عام طور پر جب دین کی باری آتی ہے نا تو کچھ نوجوان ماں باپ کو اپنے لیے آڑ بنا لیتے ہیں، اور جب شادی کی باری آتی ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ یہاں پر شادی نہیں کرنی تو وہ کہتے ہیں نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی، شادی یہیں پہ کرنی ہے۔ وہاں پر پھر ماں باپ کا ادب اور احترام سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر ماں باپ کا احترام سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے میں کسی سے پوچھو بھائی تمہاری داڑھی کہاں گئی، وہ ماما ناراض ہوتی تھی، ماما ناراض ہوتی تھی، امی ناراض ہوتی تھی تو داڑھی منڈوا دی۔ اچھا امی اور کسی چیز پہ ناراض نہیں ہوتی تمہاری؟ تمہارے موبائل فون استعمال کرنے پر وہ کبھی ناراض نہیں ہوئی؟ اور تمہارے جو اور شکایتیں ان کو آتی ہیں اس پر انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے تو وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ وہ اپنی من پسند کے خلاف ہے۔ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں پر اپنا دل نہ کرتا ہو نا تو پھر انسان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ ہاں جب اس کا اپنا دل کرتا ہو نا تو پھر اس کے لیے بہانے نہیں رہتے، پھر وہ سارے عذر زائل ہو جاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس لفظوں پہ غور کریں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اس طرح اللہ کا ذکر کرنا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، یعنی عبادت اس طرح جس طرح میرے رب نے دی ہے۔
اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے واسطے سے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ لہٰذا اصل عبادت وہی ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ایک بندہ جان بوجھ کے ایک درست جواب سوال کا یاد نہیں کرتا اور کہتا ہے یار ٹھیک ہے جو تم بات کہتے ہو نا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سوال یاد کیا نا اس سے بھی بندہ پاس تو ہو ہی جاتا ہے نا، بس میں نے اسی طرح یاد کرنا، اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے، نمبر میں کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ہم تو کسی نماز پڑھنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز جو ہے نا وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ پتہ نہیں جو سنت کے مطابق ظاہری طور پر پوری ادا بھی کر رہا ہے وہ بھی رب کے ہاں قبول ہے کہ نہیں، یہ تو میرے رب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، ایک بندہ ظاہری اعمال قصداً اختیار نہیں کرتا، جان بوجھ کر ان کو لیٹ کیا جاتا ہے صرف ایک فرقہ واریت کی وجہ سے، ایک تعصب کی وجہ سے، اور اس کے برعکس ایک بندہ ظاہری طور پر اعمال پورے کرتا ہے، وہ اگرچہ اس کے کچھ دیگر معاملات ایسے ہوں کہ وہ رب کے ہاں پکڑا جائے تو الگ چیز ہے، وگرنہ میرے محترم بھائیوں جو ظاہری طور پر معاملات ہیں نا یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح۔ البدایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، مجھے اب اس عالم نیک اللہ کے ولی تھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، جس طرح تاریخ میں پڑھا اس کے مطابق وہ اللہ کے نیک ولی آدمی تھے۔ وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک راہب نے پوچھا کہ انسان کے لیے تمہارے مذہب میں بتاؤ سب سے بڑی نصیحت کیا ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا سیکھ لے۔ اس راہب نے یہ بات سنی اور سر نیچے جھکا دیا، کمرے میں چلا گیا۔ راہب وہ ہوتے تھے جو کمروں کے اندر عبادت کرتے تھے، یہ عیسائی ان کو ملا۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا تو وہی شخص مجھے ملا، دعا سلام ہوئی، میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا تو یہاں کیسے ہے؟ کہتا ہے کہ وہ تیری جو بات تھی نا وہ میرے اوپر اثر کر گئی، میں اپنے اوپر اسلام پیش کرتا تھا لیکن میرے اندر کا بندہ کہتا تھا نا یار، تو جب تو نے بات مجھے کہی نا کہ اپنے نفس کے خلاف سیکھ لے کرنا، نفس کی مخالفت سیکھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ جہاں پر حق کو قبول نہیں نہ کرتا اصل میں بگاڑ اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے، اس کے نفس میں اطاعت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یار اسی طرح کام چل جائے۔ حالانکہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ مخلص ہے تو اس کو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میں پہلے کیا تھا، کیونکہ یہ تو ضروری ہے کہ میں پہلے صحیح ہوتا، ممکن ہے میں پہلے غلط ہوں، پھر یہ نہیں، پھر اس کو دیکھنا ہے بھائی میں نے رستہ وہ تلاش کرنا ہے جس پر مجھے یقین ہو جائے۔ تو اس راہب نے جب یہ بات سنی اس کے دل میں بیٹھی تو وہ مسلمان ہو گیا، اللہ کو اس پر فضل ہو گیا، وہ بیت اللہ کے طواف اور ادھر اس کی زندگی وہاں پہ گزر گئی۔ تو ہم سب لوگ اپنے نفس کے خلاف بھی کچھ سیکھیں، اپنے دل میں جو آتا ہے اسی پر ضد نہ لگایا کریں کہ اسی طرح جس حالت پہ ہوں میں نے اپنی حالت نہیں بدلنی، اسی طرح ہی کام چلاؤ جو چلانا ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو فاذکروا اللہ کما علمکم، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ لہٰذا ہر وہ ذکر کا طریقہ، ہر وہ عبادت کا طریقہ جو سنت سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، واللہ بدعت کا کوئی اجر نہیں۔ ہو کی مجلسیں اور نئے نئے رنگ کے ذکر اذکار اور نئے نئے رنگ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو کودنے کے طریقے اور ناچنے کے طریقے، یہ ذکر، یہ رقص، یہ سماع کی مجلسیں اور یہ باجے اور ڈھولکیاں اور یہ سب کچھ، کیا یہ ذکر ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ وہ ایک توبہ 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 میری توبہ، اچھا وہ توبہ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ ساتھ ناچ گانے کے ساتھ توبہ ہو رہی ہے۔ تم کس سے توبہ کرو گے؟ توبہ کرتے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہو جسے تم نے توبہ کرنی تھی۔ اس طرح کی تو توبہ اور اس طرح کی تو ذکر اور اس طرح کی تو عبادات سکھائی جاتی ہیں لوگوں کو، تو پھر اصل دین ہمیں کہاں سے ملے؟ اور اصل دین ہم لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو رسومات چلتی ہیں نا، ہم میں سے جو بندہ بڑی سوچتا ہے نا وہ ہندوستان میں سوچتا ہے،
جی ہمارے بڑے کیا تھے؟ تمہارے بڑے یہ نہیں ہے تمہارے بڑے جاؤ عرب سے چلے تھے، تمہارا دین مکے اور مدینے سے چلا ہے، تم وہاں کی بات کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو موجودہ شخصیات ہیں ان کا بھی ذکر نہ کرو، وہ بھی شخصیات ہیں۔ ہم دلیل کے طور پر آپ کو کبھی بھی وہ لوگ نہیں پیش کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ اسلاف کیا تھے۔ وہ تھے ہمارے اصل اسلاف جو کتابوں کے اندر ہے۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں علم دیا، اب اس علم پر تم عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔